روحانی منزل مری میں میرا آنا جانا لگا رہتا ہے، زیادہ نہیں، لیکن روحانی منزل کے ساتھ میرا روحانی رشتہ ہے۔ میں ایک بار روحانی منزل کے دروازے کے باہر سڑک پر کھڑا تھا تو ایک بابا جی ہاتھ میں لاٹھی لیے میرے پاس آ کھڑے ہو گئے۔ وہ مجھے نہیں جانتے تھے۔ کہنے لگے، آپ بھی یہاں روحانی منزل میں وقت گزارنے آئے ہیں؟ میں نے عرض کیا، جی۔ کہنے لگے، آپ کی یہاں کسی جن سے ملاقات ہوئی ہے؟ میں خاموش رہا۔ میں نے ان سے سوال کیا، کیا آپ کی ملاقات ہوئی ہے؟ کہنے لگے، ہاں، میں یہاں کا مقامی ہوں۔ جب یہ روحانی منزل بن رہی تھی تو اس کی اینٹیں، ریت اور مٹیریل پڑا ہوا تھا تو مجھے بہت تکلیف اور خوف تھی۔ یہ لوگ کون ہیں؟ کہاں سے آ گئے ہیں؟ یہ سب کچھ کیوں پڑا ہوا ہے؟ اور میں اس کو بہت برا محسوس کرتا تھا۔ ایک بار روحانی منزل کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں نے سوچا جا کر دیکھوں تو صحیح اندر کیا بن رہا ہے۔ کوئی کہتا تھا مدرسہ ہے، کوئی کہتا تھا مسجد ہے، کوئی کہتا تھا اسکول ہے، کوئی کہتا تھا کسی پیر فقیر کا آستانہ ہے۔ جتنے منہ اتنی باتیں۔ جب میں اندر داخل ہوا تو مجھے اندر ایک نورانیت اور سکون محسوس ہوا۔ ایک چٹائی بچھی ہوئی تھی۔ میں جا کر اس پر بیٹھ گیا اور بیٹھتے ہی اچانک سکون مجھ پر ایسا چھا گیا کہ جیسے میرے سامنے زندگی کا سب کچھ ہے ہی یہی۔ میں اسی سکون کی ٹھنڈی چھاؤں میں ایک پل میں لیٹ گیا اور مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی طاقت تھی جس نے مجھے چٹائی پر سیدھا کر دیا اور لیٹتے ہی میں نیند میں چلا گیا۔ نیند میں جاتے ہی کچھ لوگ آئے، انہوں نے میرے اوپر کمبل دیا اور 2 افراد میرے ہاتھ پاؤں دبانے لگے۔ اب میں تھا نیند میں، لیکن میرا شعور، احساس میرا ساتھ دے رہا تھا اور مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ ایک سچی خدمت کے سچے جذبے سے میری ٹانگیں دبا رہے ہیں اور میں اپنے آپ کو پرسکون محسوس کر رہا ہوں۔ اور ان میں ایک صاحب ایسے ہیں جو میرا سر ہلکا ہلکا سہلانے اور دبانے لگے اور ساتھ ہی مجھے کہنے لگے کہ بابا جی، آپ تو خوش قسمت ہیں کہ آپ کے ہاں گھر کے سامنے روحانی منزل بن گئی ہے۔ بابا جی، یہاں روح ہے، روحانیت ہے، سکون ہے، برکت ہے۔ جو یہاں آئے گا ہم اس کی خدمت کرتے ہیں۔ آپ بھی آئے ہیں، آپ کی بھی خدمت کریں گے۔ ہم یہاں آنے والے ہر فرد کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں۔ ہر فرد کی مراد جتنی بھی ناممکن ہو، مشکل ہو، پریشان کن ہو، اس کے لیے اس کے ساتھ ہی اللہ سے دعاؤں پر لگ جاتے ہیں۔ یہ باتیں وہ شخص کر رہا تھا جو میرا دایاں پاؤں دبا رہا تھا۔ وہ کہنے لگا، بابا جی، میں حافظ ہوں، عالم ہوں، قاری ہوں اور میں یہاں خدمت گزاری کے جذبے سے رہ رہا ہوں۔ میرے ذمے یہاں کے لوگوں کی خدمت کرنا، ہر نقصان دہ اور تکلیف دہ چیز سے حفاظت کرنا اور روحانی منزل کو ہر وقت اپنے نگرانی اور حفاظت میں رکھنا۔ میں یہاں خدمت کرتا رہوں گا۔ ہر اس آنے والے شخص کی جو سچے جذبے، سچی عقیدت اور سچے گمان اور خیال سے آئے۔ بابا جی، آپ آیا کریں۔ یہاں تو جنات کے قافلے آتے ہیں اور پوری دنیا سے آتے ہیں اور وہ یہاں آ کر صلاۃ و تسبیح پڑھتے ہیں یا فتاحوں کا وظیفہ کرتے ہیں۔ روحانی منزل کی شہرت تھوڑے ہی عرصے میں جنات کی دنیا میں اتنی پھیل گئی ہے کہ سینکڑوں بلکہ ہزاروں میل دور سے جنات روحانی منزل کا فیضان پانے کے لیے آتے ہیں اور روحانی منزل کے فیضان کو صرف جنات ہی قدردانی دے سکیں۔ بہت کم انسان جو روحانی منزل کے وقار، مقام اور عزت کو سمجھتے ہیں۔ بابا جی، اگر کوئی مراد ہو تو یہاں پوری ہو جائے گی، کوئی مشکل ہو تو حل ہو جائے گی، کوئی تکلیف ہو تو ختم ہو جائے گی۔ ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ اپنے جتنے بھی قرب و جوار کے انسان ہیں ان سب کو بتائیں کہ روحانی منزل کی قدردانی کریں اور روحانی منزل کو غیر اہم نہ سمجھیں، ورنہ نقصان ہی ہوگا۔ کہ دور سے آنے والے روحانی منزل کے مقام اور مرتبے کو سمجھ بھی پائیں گے اور اس کا فیضان پا بھی جائیں گے، بلکہ دوسرے لفظوں میں جھولیاں بھر کر جائیں گے۔
اور اگر ہم نے یعنی اس علاقے والوں نے قدر کر لی تو آپ کو دولت، عزت، رزق، صحت، خوشیاں، خوشحالیاں، کامیابیاں اپنی جھولی میں بھری ہوئی ملیں گی۔ لوگ تو دور دور سے یہاں آئیں گے، صلاۃ و تسبیح پڑھیں گے یا فتاحوں کا ذکر کریں گے اور پا جائیں گے، اور آپ قریب رہ کر اگر بے قدری کر بیٹھے تو آپ ازلی محروم بن جائیں گے۔ وہ مجھے ایسی محبت اور پیار سے باتیں سنا رہے تھے کہ کبھی کوئی بات سناتا تو کبھی کوئی سناتا۔ میں ان کی باتوں میں ایسا محو اور مزے لے رہا تھا کہ مجھے وقت گزرنے کا احساس ہی نہ ہوا۔ اس کے بعد میری آنکھ کھلی تو مجھے احساس ہوا کہ میں تو کئی گھنٹے یہاں سوتا رہا۔ میں پھٹی پھٹی نظروں سے روحانی منزل کو دیکھ رہا تھا، کبھی نیچے کی منزل پر جاتا، کبھی اوپر کی منزل پر آتا، پھر اس کا تعمیری کام ہو رہا تھا اور مکمل نہیں ہوا تھا۔ اس کے بعد میں نے وہیں بیٹھے بیٹھے یا فتاحو پڑھنا شروع کر دیا، کیونکہ وہ نیک جنات مجھے یا فتاحو کا وظیفہ اور صلاۃ و تسبیح بتا چکے تھے۔ صلاۃ و تسبیح مجھے پڑھنا نہیں آتی تھی، میری بیٹی کا مسئلہ تھا جو روٹھ کر گھر آئی بیٹھی تھی۔ میں نے اس کا تصور کر کے یا فتاحو پڑھنا شروع کر دیا۔ نہ معلوم ان نیک جنات کی کیا توجہات تھیں یا ان کی سچی صحبت کا میرے اوپر گہرا اثر تھا۔ میں وجدان سے پڑھ رہا تھا۔ کوئی آدھا گھنٹہ میں نے پڑھا، پھر دعا مانگ کر گھر چلا گیا۔ گھر گیا تو بہت مسرور تھا۔ گھر والوں نے میری کیفیت دیکھی تو کہنے لگے، خیریت تو ہے؟ آج بہت خوش نظر آ رہے ہیں۔ میں نے انہیں ساری کیفیت، خواب، وظیفہ، سب کچھ بہت تفصیل سے بتایا۔ وہ بھی حیران ہوئے، کہنے لگے، عجیب بات سنی ہے۔ پھر میں نے بتایا کہ میں بیٹی کے لیے یا فتاحو پڑھ کر آیا ہوں، میں روزانہ پڑھنے جاؤں گا، مجھے یقین ہے کہ بہت اچھا نتیجہ نکلے گا۔ 3.25 سال ہو گئے تھے، کئی دفعہ آپس میں بات چلی، مگر اب سب کا یہی فیصلہ تھا کہ اس کا حل صرف طلاق ہے۔ ہم طلاق سے بہت ڈرتے تھے۔ بیٹی کی ساس بہت سخت مزاج تھیں، وہ نہیں مانتی تھی۔ وہ کسی شکل میں بیٹی کو یہاں نہیں رہنے دے گی۔ کوئی عشاء کی نماز کا وقت تھا۔ میں عشاء کی نماز پڑھ کر گھر آیا تو دیکھا کچھ عورتیں میرے گھر پہلے سے بیٹھی تھیں۔ جب میں نے غور کیا تو وہ میری بیٹی کا سسرالی گھرانہ تھا اور ساس بھی تھی۔ بڑی عزت اور وقار سے مجھے ملی۔ میں نے پوچھا، کیسے آنا ہوا؟ کہنے لگی، بیٹی کو لینے آئے ہیں۔ میں نے کوئی بات نہیں کی، خاموشی سے بیٹی کو رخصت کر دیا۔ بہت عزت و وقار سے میری بیٹی کو لے کر گئے۔ وہ دن اور آج کا دن میری بیٹی اپنے گھر میں خوش و خرم ہے۔ اس کی عزت ہے، کھانا پینا دیا جاتا ہے، اس کا حال احوال پوچھا جاتا ہے، اور میں بہت مطمئن ہوں۔ اب تو میں دن رات روحانی منزل کے ساتھ جڑا ہوا ہوں اور روحانی منزل سے فیض پا رہا ہوں۔ میں نہیں، میری برادری میں کتنے بے شمار ایسے لوگ تھے، جب انہیں پتہ چلا وہ بھی روحانی منزل آنا شروع ہو گئے۔ ابھی کچھ لوگ بے یقینی کی وجہ سے روحانی منزل سے دور ہیں، لیکن جنہیں یقین ہو گیا ہے وہ روحانی منزل میں صلاۃ و تسبیح پڑھ رہے ہیں اور یا فتاحو پڑھ کر مرادیں پا رہے ہیں۔ میں بابا جی کی بات سن رہا تھا اور میں حیران تھا کہ بابا جی کیسی سچی باتیں کر رہے ہیں، اور وہ بابا جی انسان تھے یا جن، لیکن باتیں سچی کہہ گئے۔